درخت لگانے کے حوالے سے آپ نے مختصراً بات کرنی تھی، درخت لگاؤ مہم. ہاں بھائی، دیکھو یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں نا آج کل، اس کا کیا نام ہے؟ یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں، کونو کونو کارپس. اس درخت کے بارے میں بہت منفی خبریں آ رہی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی یہ درخت اپنے گھر کے سامنے سے کٹایا ہے تو سانس بحال ہوا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا، کوئی ممکن ہے اس کے متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ درخت کوئی نقصان دہ نہیں ہے. بعض کہہ رہے ہیں نقصان دہ، لیکن جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا، اتنے اچھے اچھے درخت ہیں ان کو لگاؤ نا، اس کو کاٹ دیں. میں نے بھی مسجد والوں سے کہا ہے کہ یہ درخت جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں ان کو کٹوا دیں. درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت. تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. ہوا کے لیے، فضا کے لیے نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں. سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے. زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے، اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے، کوئی سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے. وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ پانی بھی. اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں، یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے، اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال. تو اس لیے یہ درخت کاٹیں، جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے، اور اس کے بجائے کیا لگائے. نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو، علاج کرا کرا کے تھک گئے. کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. ایسی جگہ جاؤ جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں، نیم کی طرف، وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو. انہوں نے کیا، چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے، واللہ عالم. یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں. اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال سنا ہے، واللہ عالم. جو چیز یقینی نہیں ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سنا ہے، واللہ عالم. لیکن بہرحال نیم کا درخت صحت کے لیے، نیم کے پتے صحت کے لیے اچھے، نیم کی ڈنڈی صحت کے لیے اچھی. مسواک نیم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. اور درخت لگانے کی اسلام میں فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا، جب تک پرندے اس سے کھاتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قبر میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے. کوئی اس کے نیچے سایہ کرے گا، کوئی بیمار اس کی ہوا سے ٹھیک ہوگا، کوئی گرمی کی شدت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا، تو ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اتنا فائدہ ہے درخت لگانے کا. تو بھر بھر کے لگائیں درخت. یہ والا کاٹیں اور اس کی بجائے نیم کا لگائیں، یا نیم کے علاوہ ناریل لگا لو. ناریل کا درخت سالانہ 20,000 کما کے دیتا ہے، سمجھ رہے ہو. اس کے پتے بھی بکتے ہیں، اور اس کی اور وہ نہیں، گندگی نہیں کرتا. ورنہ عام درخت جب لگتے ہیں نا تو وہ بہت پتے ادھر ادھر گرتے ہیں اس کے. تو ناریل ہے، کھجور کا درخت ہے، یہ درخت لگاؤ. لوگ ڈرتے ہیں ناریل کا درخت لگا دیا تو ناریل کھائے گا کون، مجھے تو ملیں گے نہیں. تو کوئی بات نہیں، جس کو ملیں گے وہ کھا لے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا نا. تو ناریل کا لگائیں، کھجور کا درخت لگائیں. حدیث میں کھجور کے درخت کی بڑی فضیلت ہے. نبی نے فرمایا کھجور کا درخت، روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہر چیز کھجور کی استعمال میں آتی ہے انسان کے، سمجھ رہے ہو. تو یہ درخت لگائیں زیادہ زیادہ. اچھا، لوگوں سے وعدہ کر لے لینا چاہیے، جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں یا جتنی خواتین جو بیان سن رہی ہیں، ابھی سے ارادہ کریں اگلا بیان شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم میں سے ہر شخص نے کم از کم ایک درخت لگانا ہے. میں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ بھی کہیں بھی اپنے گھر کے باہر لگا دیں. گھر کے باہر جگہ نہیں ہے، سڑک کے بیچ. صرف لگا کے چھوڑ نہیں دینا ہے، وہ تو بکری کھا کے چلی جائے گی. لگا کے پھر اس کی کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے. تو میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی یہ ارادہ کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا